بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مذاہب اربع حق ہیں؟ یعنی کہ یہ جو چاروں مذاہب ہیں، چاروں اماموں کے نام کے اوپر، کیا یہ چاروں مذاہب حق پر ہیں؟ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے جو احناف ہیں، جو حنفی مقلدین ہیں، وہ عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چاروں مذاہب جو ہیں یہ حق ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی مذہب کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، آپ انشاءاللہ حق پہ ہوں گے اور آپ جنت میں جائیں گے۔ وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس دلیل کی بنیاد کے اوپر، یا اس حدیث کی بنیاد کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ جب کوئی حاکم کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے تو وہ اجتہاد صحیح کرتا ہے تو فلہ اجران ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں، اس کے دو نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی اس نے اجتہاد کیا، دوسری نیکی وہ اس نے صحیح اجتہاد کیا، وہ اجتہاد کی صحت تک پہنچا۔ وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر اس نے خطا کی فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا دو اجر ہے، اگر اس نے غلط اجتہاد کیا، اس سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کے لیے ایک اجر ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا تو ہے، اجتہاد کی کوشش تو کی ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارے جو مجتہدین ہیں، ہمارے جو امام ہیں، اگر وہ کہیں پہ غلطی بھی ان سے سرزد ہوئی ہو تو ان کے لیے اجر ہے، جب تو ہم پھر ہمارے اوپر پھر ان کی جو پیروی ہے وہ لازم آتی ہے، کیونکہ ان کے لیے اجر ہے، یہاں پہ کوئی گمراہی، کہیں گناہ یا ایسا کوئی لاحقہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اجتہاد ہوا کرتا تھا وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ دیکھیں نا، یہ جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں، یا ان کے علاوہ باقی بھی کئی سارے مشہور امام گزرے ہیں جن کے مذاہب تھے، جن کے ایک پورے علاقے کے اندر لوگ ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے فالوورز تھے، وہ ان کے فتوے کو مانا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ایسے کوئی روابط ہوتے تھے کہ اگر ان سے وہ کوئی مسئلہ حل کرتے دین اسلام کے حوالے سے تو کسی دوسرے عالم سے، دوسرے امام سے، دوسرے مفتی سے بھی رائے لے لیتے، تاکہ سارے آپس میں متفق رائے کے ساتھ ایک فتویٰ صادر کرتے۔ ایسا وہاں پہ نہیں تھا، لیکن آج ایسا ممکن ہے۔ اب چونکہ پھر انہوں نے اپنے فہم کے مطابق جو سمجھا، چونکہ دین اسلام کا، قرآن و حدیث کا اتنا کوئی کام نہیں ہوا تھا، بالخصوص حدیث کا، انہوں نے کچھ جہاں تک ممکن ہوا کیا، بعد میں آج تک حدیث کا کام چلتا آ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض احادیث جو ہوتی ہیں وہ کچھ ائمہ تک نہ پہنچی ہوں، تو انہوں نے اس حوالے سے اجتہاد جو ہے کیا ہو اور پھر اپنا فتویٰ صادر کر دیا ہو۔ پھر جو ان کے پیروکار تھے اور پیچھے آنے والے تھے، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کے جو فتاوی جات تھے، ان کا جو اجتہاد تھا، اس کو مدون کیا، اس کو چھاپا، اس کو پھیلایا، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب اس سے رہنمائی لینا، اس کو پھیلانا، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے فتاوے ہیں، انہوں نے وقت گزارا ہے، دین کے لیے کام کیا ہے، ان کے تجربات ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے، استفادہ حاصل کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن پھر اپنے آپ کو کسی ایک مذہب کا مقید اور پابند کر دینا کہ جب ہمارے پاس سارے مذاہب اس وقت موجود ہیں۔ دیکھیں نا، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہمارے پاس مذہب موجود ہے، ان کی کتب موجود ہیں، ان کی ساری صورتحال، صورت و سیرت، ان کا کردار، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ جب اس کے بعد، اس کے علاوہ جو امام بخاری ہیں، جتنے بھی امام آئے ہیں، سب کی کتب بھی، سب کا دین کا کام ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی اگر ایک امام کی غلطی کے اوپر ہم یہ کہیں کہ اس امام نے اگر خطا کی ہے تو اس کو اجر ملائے، ہم اس کے اوپر یعنی کہ مقلد بن جائیں کہ ہم نے اس کی تقلید کرنی ہے، تو یہ پھر تقلید ہو جاتی ہے۔ پھر تقلید جو ہے وہ پھر گمراہی ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ جو ہیں وہ حق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد کیا ہے؟ إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی کے حق کے بعد کیا ہے؟ اب یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، ان کے آپس میں حلال و حرام کا اختلاف ہے۔ بعض اوقات بعض مسائل میں ایک امام کسی چیز کو حلال کہتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، ایک جائز کہتا ہے، دوسرا ناجائز کہتا ہے۔ تو حلال و حرام کا اختلاف ہونے کے باوجود سارے مذاہب کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟
اور پھر بندہ ان مذاہب کا اندھا فالوور بن کے چلے، تو یہ تو وہ جو امام تھے، ائمہ اربعہ گزرے ہیں، یہ تو ان کی خود کے سیرت کے خلاف ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا قول ہے، مشہور قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ جب میرے قول کے مقابلے میں تمہیں صحیح حدیث مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے قول کو چھوڑ دینا، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، اس کو فالو کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا غیری، میری تقلید نہ کرو، میرے علاوہ بھی کسی کی تقلید نہ کرو۔ اسی طرح جتنے بھی امام گزرے ہیں سارے کے سارے تقلید سے منع کرنے والے تھے، تقلید کی حرمت کے اوپر ان کے بیانات ہیں، ان کے اس حوالے سے اقوال موجود ہیں، لیکن آج کا مقلد جو ہے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، شیخ الحدیث کہتا ہے، شیخ القرآن کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، عالم کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے جی میں مجتہد کا پابند ہوں، اس نے اگر غلطی کی ہے تو غلطی کی ہے، اس کے اوپر اس کو ثواب ملا ہے، میرا اس کے قول کے مطابق، اس کی غلطی کے مطابق بھی عمل کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہاد کہاں پہ کرنا چاہیے، اجتہاد کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اب بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جنہوں نے اجتہاد کیا ہے اس کو جو ہے نا اجر ملا ہے، ہم ان کے اجتہاد کے پابند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتہاد کس معاملے میں ہوتا ہے؟ اجتہاد اس معاملے میں ہوتا ہے جس معاملے میں قرآن و حدیث میں کہیں بھی کوئی صراحت نہ مل رہی ہو، وہاں پہ اجتہاد ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی حجت اللہ البالغہ کے اندر ایک مثال ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک واقعہ، میں مختصر کرتا ہوں اس وجہ سے میں وضاحت میں نہیں جاتا، تو ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے علم میں شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کوئی فرمان نہیں تھا، دوسرے علماء سے، صحابہ سے اس حوالے سے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو سب صحابہ اس وقت جو تھے انہوں نے سب نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سنا، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کوئی فرمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ اب چونکہ قانون بنانا تھا، ملک تھا، سلطنت تھی، اس میں نفاذ کرنا تھا، اس حوالے سے ایک پریشانی بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے رائے لی کہ آپ پھر اپنا اجتہاد کریں، اپنی رائے بتائیں۔ تو ایک صحابی رسول نے اپنی رائے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی جو رائے تھی ان کو پسند آئی کہ یہ رائے صحیح لگتی ہے، اور انہوں نے قانون بنا دیا۔ اب ہوا یہ، ایک صحابی رسول جو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو 2 مہینے کے بعد وہ وہاں پہ واپس لوٹے، تو صحابہ نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ فلاں مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ہم میں سے کسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے اس حوالے سے، کیا آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، کیا آپ کے پاس کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے ویسے بتایا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا ایک صحابی کی رائے کے اوپر۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جو اجتہاد کیا تھا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا کہ وہ میرے اجتہاد کے عین مطابق تھا، یعنی کہ میرا جو اجتہاد تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی مجھے پہلے یا اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں اجتہاد کب پیش آتا ہے؟ جب نبی کا فرمان نہ ہو، علت و مجبوری میں۔ لیکن جب پھر نبی کا فرمان آ جائے، پھر بندہ یہ کہہ دے کہ اجتہاد آ گیا ہے، اجتہاد اب ہو گیا ہے، اب نبی کا فرمان آ گیا تو ہاں اس نے اب ثواب اس کو ملا ہے مجتہد کو، تو لہٰذا قرآن و حدیث میں پھر ایسا یہ ہے کہ ہم نے اجتہاد کی پیروی کرنی ہے قرآن و حدیث کو۔ تو یہ تو سراسر گمراہی ہے کہ بندہ اجتہاد کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور قرآن و حدیث کو، صحیح حدیث کو یا قرآن کی صراحت کو، صریح جو نصیں ہیں، نصوص ہیں، ان کو ترک کر بیٹھے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے 2.5 سال جو مدت رضاعت ہے اس کا حکم دیا، ان کا فتویٰ 2.5 سال کا ہے، قرآن مجید میں حولین کاملین ہے، 2 سال ہے۔ تو اب مقلدین جو ہیں وہ گرچہ جس چیز کے اوپر عمل کریں، پھر بعض اوقات آگے دیکھیں، سمجھنے والی یہاں پہ بات یہ ہے، پھر جب ان کے سامنے صریح نص قرآن و حدیث کی دکھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نحن المقلدون، بھئی ہم تو اپنے امام کے، یجب علینا التقلید امامنا، ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو کیا یہ گمراہی نہیں ہے کہ کوئی امام کے قول کے خلاف جا رہا ہو، کہ امام کہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اور وہ کہے نہیں امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہم صحیح حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ امام کے قول کے اوپر قائم رہے اور صحیح حدیث کو ترک کر دے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟
ہاں یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم پھر صراحت جو قرآن و حدیث میں صحیح دلیل مل جاتی ہے پھر ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں، امام کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر تو آپ مقلد نہیں ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ مقلد نہیں ہیں، پھر تو آپ خود مجتہد ہوئے۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ مذاہب اربعہ جو ہے یہ حق ہے، دیکھیں غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ شاید ان سے کوئی چھوٹی موٹی اجتہادی غلطیاں ہو گئی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، انسان ہونے کے ناطے سے جب ان کے پاس بعض احادیث نہیں ہوتی تو پھر انسان یہ ہے کہ جیسے اجتہاد کرتا ہے اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب خطا ہو جائے آج کے زمانے میں جب سب کچھ صراحت کے ساتھ موجود ہے اور انسان کو خطا کا علم بھی ہو کہ فلاں مجتہد سے اس حوالے سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ پھر بھی کہے کہ نحن المقلدون یجب علینا التقلید امامنا، پھر تو یہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔